الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. محبت سے کہیں سبحان اللہ. قرآن سن کر کے تو آپ کے دل باغ باغ ہو جانے چاہیے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. في مقام آخر ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. آپ تھوڑا سا قریب ہو جائے. مجھے ایسا لگتا ہے میں کسی اور شہر میں آ گیا ہوں. آپ پہلے تو بات اپنے چہروں پہ مسکراہٹ رکھیں اور محبت سے ایک بار آنکھوں نظر سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ماحول میں آپ بیٹھے ہیں تو اساں تے سبحان اللہ ہی آکھن آئے ہیں. رب دی تسبیح تو وڈی تے گل ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ دی صدا آوے جندے پیر دی گل ہو رہی ہے او خوش ہو کے آکھے گا سبحان اللہ. ایک بار ایڈوانس آکھو سبحان اللہ. مسجد نے گونجی اونچی آکھو سبحان اللہ. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے گناہگاراں نو ساڈے ورگے گناہگاراں نو اونا گھٹ کے سینے لا لینا.
दिन हशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। और जदो कुल नबियां उथे ना करनी, जदो कुल नबियां उथे ना करनी, कल्ले रब दे सजन ने हाँ करनी। नहीं मजा नहीं आया। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ नहीं आती ਤੇ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਆਖਨੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। जदो कुल नबियां उते ना करनी, जदो कुल नबियां उते ना करनी, कल्ले रब दे सजन ने हाँ करनी। उथे सब नबियां मेरे आका नू, उथे सब नबियां तेरे आका नू अपना सरदार बना लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, ऐ शान वाला कौन आया। वो मेरे भाई नहीं बोलते हैं, वो मुझसे नाराज हैं, या उनको बात अच्छी नहीं लगी या वो मुझसे नाराज हैं, फिर आखो एडवांस सुभान अल्लाह। तुसा बोलना है तो मैं बोलना है। आज साहब आखिर ने उच्ची बोलो, वरना इन्होंने मैं तुहाडे कोल बहा देना है। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, ऐ शान वाला कौन आया। जदों सोहने हमद दे झंडे नू, जदों सोहने हमद दे झंडे नू बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर दे रब नू मना लेना। बेशक है जन्नत बहुत सोनी, बेशक है जन्नत बहुत सोनी, पर उस दिन इस ते उरूजो सी, जिस दिन इस विच मेरे आका ने, जिस दिन इस विच मेरे आका ने सन यारा दे डेरा ला लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी बहनों और माओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें इस मुबारक महीने में, इस मुबारक रात के अंदर, अपने मुबारक घर के अंदर बैठने की तौफीक अता फरमाई। मैं आखना हुन्ना जिसनू जिस ते प्यार होवे उन्नू ही अपने घर आवन दी दावत दिंदा है। तुसी बड़े अजीम लोग हो, तुहानू अल्लाह ने चुन के बाजार भरे हुए ने, मामलात दुनिया दे चल रहे ने, लेकिन तुसी हो खुश नसीब लोग हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुहानू दुनिया दे मामलात चो कढ़ के अपने घर बिठा के और तुहाडे वास्ते अपने रहमतां दे दरवाजे खोल छड्डे ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जरा बंदा दीन सीखन वास्ते आके बैठ जांदा है, अल्लाह उस इंसान नू मुकम्मल हज दा सवाब अता फरमा देंदा।
کون تھے آپ کو سبحان اللہ بس اے گل سمجھ لو کہ سبحان اللہ تانوں آکھنی پینی ہے. مینوں پتہ لگ گیا تہاڈی عادت کوئی نہیں لیکن اج مجبوری سمجھ لو ہے. اج سبحان اللہ آکھن چ نہ خرچہ ہے تے نہ پرچہ ہے بلکہ جنت چ مفت دا چرچا ہے. سبحان اللہ. میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی محترم جناب ساجد صاحب کا پیارے بھائی عمر فاروق صاحب کا جامعہ مسجد کی انتظامیہ عزیز رفقا جن کے حکم پر آج آپ نے لوگوں کی زیارت ہوئی ہے. میں یہ جو ہے ہر تاک رات 2-3 پروگرام دور دراز سفر لیکن اس آپ کے پروگرام کے لیے میں نے کوئی اور پروگرام نہیں دیا. میرا دل چاہا کہ صرف ایک ہی ملاقات ہو آپ سے دل کھول کر کے ملاقات ہو کچھ باتیں لمبی ہو تاکہ آئندہ سال تلک یاد رہیں. میرا دل چاہتا ہے میں آج آپ کو اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ سکھاؤں اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ بتلاؤں. 20 سال ہو گئے ہمیں دعائیں کرتے ہوئے آ کر کے ہم شکایت کرتے ہیں کہ حضرت 20 سال ہو گئے میں نے رب کو مانگدے ہویا لیکن میری دعا قبول نہیں ہوندی مجھے عطا نہیں ہوتا. 20 سال ہو گئے مجھے مانگتے ہوئے. تو ہم یہ کہتے ہیں بابا اصل بات یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. میرے رب کے خزانے میں کمی کوئی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا کہ رب سے مانگنا کیسے ہے. تو میں نے آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا. میرا دل چاہے گا میں نبی علیہ السلام کی احادیث دل کھول کر کے آپ کے سامنے میں بیان کروں. ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی صرف حضور کی حدیث بیان ہوگی. اور میں آپ کو پہلے بتا دوں نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس انسان کے چہرے کو نور سے منور فرما دے کہ جو میری بات کو غور کے ساتھ سنتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے توجہ کی یہ بچے پارٹی یہاں بزرگوں اگر یہ بچے بولتے ہوئے آپ کو نظر آئے تو ان کو اٹھا کر آپ نے باہر بھیج جو بولے گا نا جس کی ادھر نظر ہوئی اس کو ہم باہر بھیج دیں گے. ٹھیک ہے آپ ہمارے بڑے مہمان ہیں آپ جو ہیں آنے والی قوم کے امام ہیں. آپ نے دھیان سے سننا ہے آپ سے میں نے سبق پوچھنا ہے. توجہ میری طرف کوئی بچہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا ادھر ادھر دیکھے گا بھی نہیں اور کسی سے بات بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے کرو گے انشاءاللہ نہیں کرو گے انشاءاللہ. ٹھیک توجہ میری طرف رکھیں. دعا نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ. دعا ہی عبادت ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دعا بھی عبادت ہے. حضور فرماتے ہیں ساری عبادت ہی دعا ہے. سبحان اللہ. دعا ہی عبادت ہے. آپ نماز میں سے دعائیں نکال دیں. ساؤنڈ والے بھائی آواز زیادہ اونچی باہر جا کے چیک کیجئے گا. آپ آواز زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے. آواز سمجھ آنی چاہیے. میرے بزرگوں کو میرے بھائیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آواز سمجھ آنی چاہیے اور میرا زور بھی نہیں لگنا چاہیے. سبحان بالکل ٹھیک ہے. آواز معزز سامعین الدعاء هو العبادہ. دعا ہی عبادت ہے. آپ نماز میں سے دعائیں نکال دیں نماز باقی نہیں بچتی. اب جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم رب سے دعائیں کرتے ہیں. اگر آپ حج کے لیے جائیں تو حج میں سے اگر آپ دعائیں نکال دیں حج باقی نہیں بچتا. عمرہ سے دعائیں نکال دیں عمرہ باقی نہیں بچتا. مجھے یوں کہنے دیجئے کوئی سی بھی عبادت ہے وہ عبادت دعاؤں کا مجموعہ ہے. اور میرے نبی کی زندگی آپ دیکھیں آپ سوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. آپ اٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. آپ کھانا کھاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. آپ سفر کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. آپ سفر کے دوران کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں. دعا بہت بڑی عبادت ہے. دعا ہی عبادت ہے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں
الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو یہ بتانا اور سمجھانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے کہ مغز کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ مغز سب سے اہم چیز ہوا کرتی ہے، جیسے انسان کے جسم کے اندر اس کا مغز سب سے اہم جز رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تیسری حدیث سنیے، آپ نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر عزت والی شے کوئی نہیں، دعا سے بڑھ کر مکرم شے کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی چوتھی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، بڑے بڑے لوگ اپنے فیصلوں سے بڑے پریشان ہیں، بڑے بڑے لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کاش ہمارے حالات بدل جائیں، ہماری تقدیر بدل جائے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں تقدیر کو بدلا نہیں جا سکتا، جو رب نے لکھ دیا ویسے ہی ہو کر کے رہے گا، لیکن دعا اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے، دعا اپنے اندر اتنی پاور رکھتی ہے، جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، دعا کرنے کی وجہ سے اللہ لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کے اور طاقت والی شاید کوئی بندہ چاہتا ہے میرے حالات بدل جائیں، اسے کسی چیز کی ضرورت، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دعا کرتے رہنا ہے۔ حضور کی حدیث ٹوڈا ساڈا ایمان ہے، میرے سہنے نبی دی سہنی بات، سہنی حدیث، کائنات ساری غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ جب دعا کر دے اللہ تقدیر کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی پانچویں حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ توجہ میری طرف رکھیے، گل میری کوئی نہیں، گل سونے مصطفیٰ دیے اور میرے نبی دی حدیث سنن واسطے با ادب ہو کے بیٹھیا کرو، اپنا ذہن عقل شعور دماغ توجہ نال میرے نبی دی حدیث سن کے خوش ہویا کرو کہ واہ سبحان اللہ، اساں سونے نبی نو ویکھیا تے نہیں ہے لیکن سونے نبی دیاں سونیاں گلاں سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی قسمت والے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے نبی کے لبوں سے نکلے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا جب بندہ دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے، دعا شروع کر دیتا ہے، دعا کرنے کی وجہ سے اس انسان کے اوپر جتنی مصیبتیں، جتنی پریشانیاں، جتنے غم، جتنے دکھ نازل ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ دعا کرنے کی وجہ سے ان تمام دکھوں اور مصیبتوں کو بھی ختم فرما دیتا ہے، اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں ابھی نازل نہیں ہوئی ہوتی آئندہ سالوں میں نازل ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں دعا کرنے کی وجہ سے اللہ آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال کر کے رکھ دیتا ہے۔ جری مصیبت، چلو میں اس کو کھول کر کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندے نو پریشانی آمنی ہے، انہیں کروں نکلنا ہے، ٹھیک ہے، اندہ ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، اندھی لات ٹوٹ جانی ہے، ہسپتال چلے جانا ہے، بہت بڑی مصیبت اور پریشانی ہے۔ حضور دی حدیث دا مطلب اور معنی ہے کہ دعا کرن دی وجہ تو او آمن آلی جری بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ آمن نہیں دے گا، آمن تو پہلے ہی ٹال دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑی بھی کوئی قیمتی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کے نبی علیہ السلام کی ساتویں حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یفتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے دعا کرنے کے لیے، حضور فرماتے ہیں جب بندہ دعا شروع کرتا ہے یہاں سے اس کے ہاتھ کھلتے ہیں، یہاں سے دعا کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کھلتے ہیں، وہاں پر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ معنی اور مطلب یہ ہے میرے بھائیوں اور میری معززات بہنوں، بات مقصد یہ ہے کہ دعا صرف منگن دی شے کوئی نہیں۔ اساں اج تک یہی سمجھیا ہے جدوں کسی شے دی لوڑ پوے نا ادو آ کے دعا کر چھڈو،
ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ لیتے نہیں۔ دعا کسی ضروری کام کی چیز نہیں ہے، دعا کو عبادت سمجھیے۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت سمجھیے، عبادت سمجھیے۔ یہ کس کی فرمائش ہے؟ تہاڈی فرمائش ہے؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں سمجھائی جائیں۔ حضرت فرما رہے ہیں میں انشاءاللہ وہ آپ کی فرمائش ضرور پوری کروں گا انشاءاللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، پہلے کچھ باتیں جو سبق ہے، جو ضروری ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین، دعا صرف ضرورت پوے تو ادو نہیں منگنی، بلکہ حضور نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ جو تک بندہ دعا کرتا رہتا ہے، بندہ عبادت کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی 8ویں حدیث سنیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا۔ اپنے رب کا تعارف سنیے، سبحان اللہ۔ اپنے رب کا تعارف سن کے خوش ہو جائیے گا۔ میرے سہنے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ بڑا رحیم بادشاہ ہے، اللہ بڑا کریم بادشاہ ہے، اللہ بڑا سخی بادشاہ ہے۔ کائنات کا شہنشاہ خود اعلان کر کے کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے آ کر کے ہاتھوں کو پھیلاتے دعا کرتا ہے، مجھے اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ سبحان، آج تسی حیا کر دیو، تواڈے کولوں کوئی بندہ آ جاوے نا، تسی آکھ دیو یار میں تیری حیا کیتی ہے تے تیری گل مان لیتی ہے۔ اللہ آکھدا جدوں میرا بندہ میرے کول آ کے منگدا ہے نا تے مینوں حیا آندی ہے کہ میرے کول آ جو گیا ہے تے خزانے چ کمی بھی کوئی نہیں تے میں خالی موڑا، کیوں موڑا؟ مینوں حیا آندی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر سنیے، نبی علیہ السلام کی 9ویں حدیث سنیے۔ آپ فرماتے ہیں انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، فیصلہ آباد کے باسیوں، جدو بندہ بندے کو لو منگے نا تے بندہ ناراض ہوندا ہے۔ بڑا پراواں طرح تعلق ہوئے، بڑا یاراں طرح تعلق ہوئے، بڑا دوستاں طرح تعلق ہوئے تے بندہ بندے کو لو منگے نا تے او آکھدا یار میرا تیرے نال بڑا چنگا تعلق ہے، لیکن تو میرے کو لو منگیا نہ کر، تو میرے کو لو ادھار بھی نہ منگیا کر، تعلق خراب ہوندے، میرے کو لو منگیا نہ کر۔ حضور فرماندے نے بندہ بندے کو لو منگے تے بندہ ناراض ہوندے۔ بندہ اگر اپنے رب کو لو نہ منگے تے رب ناراض ہوندے۔ سبحان اللہ، سبحان، کتنا رحیم بادشاہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ضرورت پوے تو میرے کو لاونا ہے، میرے کو تسمہ بھی ٹوٹ جاوے نا جتی دا۔ حضور فرماندے نے جتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے کہ رب کو لئی منگنا ہے۔ یارو بات حقیقت یہ ہے، جس بندے کا عقیدہ ہو جائے نا، عقیدہ کہ میں جوش ہے منگنی، رب کو لو منگنی ہے، یہ دعا کا جو تعلق ہے نا وہ ایمان کے ساتھ۔ ہماری جو دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور جو گمان رکھتا ہے نا بندہ اپنے رب کے متعلق، ہاں دعا کرنے ہیں تے ساڈے سوچ بھلا کی ہوندی ہے۔ مطلب پچھلی باری بھی منگیا سی، دعا کیتی سی، کوئی قبول نہیں سی ہوئی ہے، کہ ہون مانگ رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے گی کہ نہیں، پتہ نہیں رب دے گا کہ نہیں دے گا۔ پچھلی باری بھی منگی سی، کوئی شے نہیں سی ملی، آکھیا رب نو لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ ہماری سوچ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جویں دا گمان ہوے گا نا اللہ اویں دا فیصلہ کر دے گا۔ گمان اے رکھ کے بہنا کہ میں تے کائنات دے شہنشاہ دے سامنے بیٹھا جندے کولو خزانے دی کمی کوئی نہیں ہے۔ او آکھدا ہے ساری کائنات اپنی خواہشات دے مطابق میرے کولو منگدی چلی جاوے، میرے خزانے چ اینی بھی کمی نہیں آندی کہ اگر سمندر چ سوئی ڈبوئی جائے تے سوئی دے نکے نو تھوڑا جا پانی لگ دے۔ حضور فرماندے نے اللہ دے خزانے چ اینی بھی کمی کوئی نہیں آندی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کئی لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ رب نو نا چلدے چلدے رب نو قسم دے دیندے نے، پا دیندے نے کہ ربا تینوں تیری ذات دی قسم ہے ایک کام ضرور ہونا چاہیے۔ ایسا ایمان، ایسا تعلق، ایسا رب کے ساتھ ایسی کال ان کی ملی ہوتی ہے تو بڑے اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے رب سے کیسے مانگنا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا میرے سے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو نا حضور کی 16 احادیث سناؤں۔ کتنی حدیث؟ 16 حدیث۔
تے میں تانوں اے دساں کہ کیڑے کیڑے بلے رب کولوں منگیے نا تے رب سن لیندا ہے سبحان اللہ رب دعا قبول کردا ہے کیڑا کیڑا وقت ہے جس وقت رب دعا قبول کردا ہے تے تسی 16 احادیث سنیاں نے تے 16 احادیث سن کے تانوں چاہیدا ہے کہ تسی 16 واری آکھو سبحان اللہ ہے جے تواڈے واسطے رعایت ہے تسی 16 واری ورگا ایکو واری آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا کون سا وقت ہے جس میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے یہ میرے نبی کی احادیث ہے پکی مہر ہے آپ نے ان اوقات کو نوٹ کر لینا ہے حضور فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تہجد کا وقت ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ آ کر کے منادی کرواتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں ہے کوئی گناہگار میں اسے بخشنے کے لیے تیار ہوں ہے کوئی سائل جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں یارو دیکھئے نا ہم سارا دن اپنے رب سے کہتے ہیں اللہ دعا قبول کر لے اے اللہ مجھے عطا کر دے رات کا یہ آخری پہر وہ ہوتا ہے جس میں اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ میں دعائیں قبول کرنے کے لیے آ گیا میں تجھے عطا کرنے کے لیے آ گیا میں تیری تنگ دستی دور کرنے کے لیے آ گیا میں تیری پریشانی دور کرنے کے لیے آ گیا میں تجھے عطا کرنے کے لیے آ گیا میں تیری بیماریوں کو شفاؤں میں بدلنے کے لیے آ گیا مجھ سے مانگ میرے بندے آسمان دنیا پہ آ کے رب منادی کرواتا ہے دوسرا کون سا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں جب بندہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے سجدے کی حالت میں جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے حضور فرماتے ہیں تیسرا کون سا وقت ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے 15 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کے دوران جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے چوتھا کون سا وقت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا عمرہ اور حج کے دوران جب دعائیں کی جاتی ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے حضور فرماتے ہیں جب بارش برس رہی ہوتی ہے بارش کے دوران جب بندہ رب سے دعا کرتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یوم عرفہ کے دن حج کے موقع پر جب حاجی رب سے دعا کرتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں جب رب سے دعا کی جائے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مجاہد جہاد کرتے ہوئے جب دعا کرتا ہے اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے جب غازی رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اور میرے سوہنے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے اللہ آپ سب کو مکے اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائے اچھی آپ دعامی آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو اور طواف کرتے کرتے آپ تلبیہ پڑھ رہے ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک اے اللہ یہ جو تلبیہ یہاں عمر مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں ان کو بیت اللہ کے گرد پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان سب کو لے جا ان سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما حضور فرماتے ہیں تلبیہ پڑھ لیا طواف کر لیا اب طواف کرنے کے بعد آ گیا ہے آپ زمزم کے پاس آ گیا گلاس اس نے پکڑ لیا آپ زمزم کا پانی ڈالا گلاس کے اندر اب حضور فرماتے ہیں آپ زمزم پکڑا ہوا آپ زمزم پینا نہیں ہے آپ زمزم پینے سے پہلے بندہ جو بھی رب سے دعا کرتا ہے اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے سبحان اللہ یہ وہ اور حضور فرماتے ہیں 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا نبی اسلام کی حدیث ہے آپ نے فرما دیا 3 بندوں کی دعا اللہ رد پہلا کون سا بندہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مسافر کی دعا سفر کے دوران مسافر کی دعا اللہ رد نہیں جیسے میں مسافر اور ہمارا سفر بھی دین کے لیے میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میری دعا اللہ رد نہیں کرتا مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا
دوسرا مظلوم بندہ، مظلوم بندے کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، اور تیسرا حضور نے فرمایا والدین کی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماتا۔ والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ والدین سے دعائیں لیجئے، دعائیں لیجئے۔ رب کعبہ کی قسم اگر والدین زندہ حیات موجود ہیں ان کی خدمت کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے۔ اے کیا ہو گیا تمہیں پیروں اور فقیروں کے پیچھے بھاگتے ہوئے جاتے ہو، کبھی ملتان جاتے ہو، کبھی کراچی جاتے ہو، اے بہت بڑا پیر تو تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، ان کی خدمت کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ جو نذرانے تم غیروں کے پاس لے کے جاتے ہو وہ نذرانے اپنے والدین کی خدمت میں رکھو نا، اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیجئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے والدین کی دعاؤں سے میں نے بڑے بڑے لوگوں کی اور بڑے بڑے لوگوں کو پار لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پوچھا جاتا ہے بھائی اور تمہیں کیا ہو گیا؟ کل تو تم ریڈی لگاتے تھے، آج تمہاری اتنی بڑی فیکٹری ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ میرے والد کی دعا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے پوچھئے میرے ساتھ بھائی سے، جب یہ رحمتوں والا دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر بندے کو وہ جب وہ چہرہ نظر نہیں آتا تو پھر نگاہیں تکتی رہ جاتی ہیں کہ ہم بھی کسی کے پاس جائیں اور ہمیں بھی کوئی دعا دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر زندگی میں سکون باقی نہیں رہتا۔ ابھی والدین موجود ہیں، اپنے والدین سے دعائیں لے لیجئے، دعائیں لے لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا باپ جو ہے وہ جنت کا اوسط دروازہ ہے، اپنے والد کی خدمت کیجئے۔ اور آؤ اگلی بات سناؤ، حضور فرماتے ہیں والدین کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے، اور جب نیک اولاد اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، والد قبر میں پہنچ چکا ہے، لیکن جب اس کی اولاد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، وہ دعا عمر مسجد میں بیٹھ کر کے کرتی ہے، لیکن اس کی دعا کو اللہ اس کے والد کی قبر میں پہنچا دیتا ہے، اس کے والد کے درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو وہاں پر پڑا ہوا اسے نیکیوں کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ نیکی نہیں کر سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے نیکیوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لیکن جب نیک اولاد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی ہے والد کے قبر کے اندر درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے ربا میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، میں نے تو نماز روزہ نہیں کیا، یہ اضافہ کیسے ہے؟ حضور فرماتے اللہ کہتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے، اس دعا کی وجہ سے میں نے تیرے درجات کو بلند کر دیا۔ ہر نہیں ساڈا حال ہے وے کہ اسی مدرسیاں چ جانے ہیں، ذرا 10 قرآن پڑھے ہوئے ہیں نے تے 500 لے لو تے 10 قرآن دے۔ اتنی نکٹو اولاد ہے کہ اپنے والد کے لیے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، آتی ہے کہ جرا وراثت مینوں ملے ہے نا 500 لے لو تے قرآن پڑھے ہوئے 2-4 رہنے تے دے دے ہیں۔ کیسی وہ اولاد چھوڑ کے گیا وہ والد کہ وہ اولاد اس کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی نہ کر سکے۔ یہ دیکھیے نا یہ تمام انتظامات معاملات میرے پیارے بھائی ساتھ یہ علماء سے بڑا پیار کرتے ہیں، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے یہ ان کی ایک ایک نیکی ان کے والد محترم کو پہنچ رہی ہے، اور یہ جتنی نمازیں ان کو پہنچ رہی، یہ تمام پروگرام معاملات ایک ایک نیکی جب اولاد کرتی ہے تو اسے بخشنا نہیں پڑتا، ایٹومیٹکلی وہ نیکی والدین تک پہنچ جاتی ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر حضور فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے بیماری کے عالم کے اندر، اب دیکھیں نا بندہ بیمار ہو گیا، اس کے والد بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا، والدہ بھی پاس بیٹھی ہوئی، اہلیہ بھی پاس بیٹھی ہوئی ہے، لیکن رات کی تاریکی ہو گئی، رات کا کافی حصہ بیت گیا ہے، وہ سارے سو گئے، ماں بھی سو گئی، باپ کو آواز لگاتا ہے، باپ بھی سو گیا ہے، اپنی اہلیہ کو پکارتا ہے، بیوی بھی سو گئی ہے، اب اسے درد ہوئی، اسے تکلیف ہوئی، اسے بیماری کی شدت ہوئی، اب یہ سب کو آواز لگاتا ہے، سارے سو گئے نے، پھر نگاہ آسمان کی طرف اٹھان دے اور آختے ربا سارے سو گئے نے، لیکن تو تے سوندا کوئی نہیں، تینوں تے نیند آندی کوئی نہیں، تینوں تے اونگ آندی کوئی نہیں، ربا میری دعائیں قبول کر لے، مجھے شفائیں عطا کر دے۔ حضور فرماتے بیماری کی حالت کے اندر جب بندہ
رب سے دعا کرتا ہے اللہ اس بیمار کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ کوئی دیکھو نا بیمار، اس کے پاس جایا کرو، اس کی تمام داری کیا کیجئے اور اسے کہا کیجئے اس وقت اللہ تیری دعا قبول کرتے، تو میرے لیے دعا کر، میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اور آئیے نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے جس میں آپ کا تذکرہ آنے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب روزہ دار روزے کی حالت کے اندر افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کر کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے، کائنات کا شہنشاہ کہتے اور میرے بندے نے سارا دن میرے واسطے روزہ رکھے، انہیں کھانا بھی چھڑ دیتا، انہیں پینا بھی چھڑ دیتا، حرام بھی چھڑ دیتا، میرے آنکھن تے حلال بھی چھڑ دیتا، میری اطاعت کیتیے، میری گل منیے۔ اوے میرے بندے تو سارا دن میری گل منیے، ہون تو آنکھ، ہون تو جویں آنکھیں گا میں تیری گل مناں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے نے، حضور دی حدیث ہے، ایویں نہ سمجھیں گے فروغی صاحب ادھر ادھر دی گل سنا کے، میں ابھی تک آپ کو 25 احادیث سنا چکا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ احادیث سنا کیجئے، نبی جرا خطیب آوے نا انہوں ہے نا آکھیا کرو بہتے شعر سنا کے جا، انہوں آکھیا کرو سانو حضور دی گلاں سنا کے جا، حدیث سنا۔ بندہ حدیث سننے کا ذوق رکھتا ہے نا، اللہ اس انسان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو حدیث سننے کا ذوق رکھتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت کرتا ہے، اور جو حدیث سننے کا ذوق رکھتا ہے نا کائنات کی تمام مخلوقات اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث سننے کا ذوق رکھتا ہے۔ سب سے بہترین بیان وہ ہے جس میں حضور کی سب سے زیادہ احادیث بیان کی گئی ہو۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اب میرا دل چاہتا ہے ہم دعا کا طریقہ سیکھیں، اے ہم اساں سیکھیا ہے دعا دی اہمیت ہے اے وقت نے، تو ہن میرا دل چاہتا ہے سی اے سمجھئے کہ دعا کرنی کیویں، دعا کرنی کیویں۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر سوال کرتے ہیں، کہا ہم جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ہم لات منات عزا اور حبل کو اپنا خدا مانتے تھے، جو تو کسی شاید ضرورت پڑندی تے اسی لات کو جاندے، منات کو جاندے، عزا کو جاندے، حبل کو جاندے، جا کے منگ دے۔ ہون اسی مسلمان ہو گیا تے ہون اسی منگنا ہوئے، کی طریقہ کار ہے، رب کتھے ملے گا، کتھے جا کے منگیے تے کیویں منگیے، کیویں ساڈیاں دعاواں قبول ہون گیاں۔ سوال کیتا ہے بندیاں نے حضور علیہ السلام کو، تے جواب خود کائنات دے پروردگار نے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جبریل نو آکھیا ہے جا دس تے صحیح نا کیویں منگنا ہے، میرے بندیاں نو جا کے دس۔ قرآن سنیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا جنہوں قاری صاحب سے یاد آئی ہے وہ تے آکھو سبحان اللہ۔ قاری صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ میرے مرحوم شیخ کو مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آ کر کے سائل سوال کرتا ہے، آقا بتائیں کب دعا کرنی ہے؟ اللہ نے سائل کے سوال کا جواب خود دیا، میرے بندے میرے بارہ میں سوال کرتے ہیں، میرے بندے میرے بارہ میں سوال کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے رب سے دعا کرنی ہو، التجا کرنی ہو، کہاں پر جا کر کے مانگے، کیسے مانگے؟ کائنات کے پروردگار نے دعا کا طریقہ بتایا اور کیا کہا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، ایمان سے مانگو، عقیدے کے ساتھ مانگو، پختہ یقین رکھ کر کے مانگو اور مانگو۔ میں کتے دور محل بنایا کوئی نہیں، میرے کول منگن واسطے کتے دور جاون دی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میرے رب نے یہ نہیں کہا میں 1 میل کی مسافت پر ہوں، آدھے میل کی مسافت پر ہوں،
میں تمہارے ہاتھ جتنا تمہارے قریب ہوں. نانا بابا میرے رب نے کیا کہا؟ میں تو انسان کی سب سے زیادہ قریب اس کی شہرگ ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تم مجھے صبح پکارو گے میں سنوں گا, رات میں پکارو گے میں سنوں گا, دن میں پکارو گے میں سنوں گا, اندھیرے میں پکارو گے میں سنوں گا, اجالے میں پکارو گے میں سنوں گا, عربی میں پکارو گے میں سنوں گا, پشتو میں پکارو گے میں سنوں گا, انگریزی میں پکارو گے میں سنوں گا, پنجابی میں پکارو گے میں سنوں گا, اردو میں پکارو گے میں سنوں گا. زبان سے پکارو گے میں تب بھی سن لوں گا, اور اگر زبان سے نہ پکارو میں تمہارے لفظوں کا محتاج نہیں, میں تمہاری داستانوں کا محتاج نہیں. تم دل ہی دل میں مجھے صدا لگا دو, میں تمہارے دلوں کے خیالوں کو بھی جانتا ہوں. اللہ کو لفظاں دا محتاج. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ نبینا بیٹھے ہوئے اور بارش نہیں ہو رہی تو رب سے دعا کی, اے اللہ بارشوں کا نزول کر. اللہ نے کہا آپ کی مجلس میں میرا ایک باغی بندہ بیٹھا ہے, جب تک وہ اٹھ کے نہیں جائے گا اس کی وجہ سے بارش رکی ہے, جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا بارش نہیں آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیا ایک بندہ گناہگار خطاکار سیاکار ہے, اللہ کا باغی ہے, جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا دعا آسمانوں سے بارش نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وہ اٹھ کے جائے گا تو بارش ہوگی. اب جرا پاپی ہوندہ ہے نا, جرا گناہگار ہوندہ ہے, میں آخنا سب تو وڈی عدالت ضمیر کی عدالت ہوتی ہے. میں 100 باز کراں کوئی گل نہیں ہے, کوئی جنیاں مرضی گلا کہ جدو گل دل آخدا ہے نا کہ یار تو یہ غلط کیتا ہے. حضور فرماندے ہیں ادو تک بندے دا ایمان زندہ ہے. جدو بندہ گناہ کرے نا تو گناہ کرن تو بعد دل کھٹکے کپ کپی تاری ہوئے تے بندے تے خوف تاری ہوئے تے آج میرے کلو غلطی ہو گئی ہے. اگر تے ایک کفیت پیدا ہو جاندی ہے تے پھر مبارک ہوئے حلے ایمان زندہ ہے. اگر ایک کفیت بھی نہیں ہے نا کہ گناہ کرن تو بعد ہی بندہ ہومی اللہ دی زمین دیتے دندنادہ پھر دے, ان خوف ہی کوئی نہیں ہے. اپنا موت دا خوف ہے, نہ قبر دا خوف ہے, نہ رب دی عذاب دا خوف ہے. پھر حضور فرماندے نے پھر گل تر گئی, پھر دل مردہ ہو گیا, پھر ایمان ختم ہو گیا. تے بندے نو پتہ ہوندے میری راتاں کیویں گزر رہی ہیں, میرے دن کیویں گزر رہے ہیں, میں فلاں وقت فلاں بندے نال کی کیتے, میں فلاں وقت فلاں بندے تے کی ظلم کیتے. سب تو بڑی عدالت زمین دی عدالت ہوندی ہے. گناہگار نو پتہ ہوندے کہ گل میری ہو رہی ہے. اوتھے بندہ بیٹھا نا رب نو کال ملا کے بیٹھ گیا تے بولدا نہیں ہے, اونچی نہیں بولدا, کسی نو پتہ لگ نہ جاوے کہ میں او گناہگار ہاں. تے آکھدے ربا اتنی دیر تو تیری بغاوتاں کیتیاں نے, تو پردہ پائی رکھے, اج میں اٹھ کے جانا تے عزت باقی نہیں رہندی. لوگ آکھن گے اے او بندہ سی جن دی وجہ تو بارش رکی ہوئی سی. اے اللہ معافی مانگنا, آج کے بعد گناہ نہیں ہوگا. اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے. دل ہی دل میں رب سے کال ملائی ہے. ابھی یہاں سے باتیں ہو رہی ہیں, بادل گرجنے لگے, آسمانوں سے بارشوں کا نزول ہو گیا. لوگ کہنے لگے موسیٰ نبی یہ کیا ہوا, آپ نے کہا تھا جب تک بندہ اٹھ کر کے نہیں جائے گا بارش نازل نہیں ہوگی. بندہ بھی اٹھ کر کے نہیں گیا, بارش بھی آ گئی. موسیٰ نبی نے کال ملائی رب سے, اے اللہ تو نے کہا بندہ نہ اٹھے بارش نہیں ہوگی, بندہ بھی نہیں اٹھا بارش بھی ہو گئی ہے. رب کائنات نے اعلان کر کے کہا موسیٰ اب اس بندے نے نا ہم سے سلو کر لی ہے, اس نے ہمیں منا لیا ہے, اس نے ہمیں راضی کر لیا ہے. موسیٰ علیہ نبی جنا کہنے لگے اے اللہ مجھے بتائی دے وہ بندہ کون ہے جس نے تجھے منا بھی لیا راضی بھی کر لیا. کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں موسیٰ اور جدو ساڈا باغی سی اسی ادو دا نام تینوں نہیں دسیا, ہن تے او ساڈا یار بن گئے, ہون تے او ساڈا دوست بن گئے, ہون تے سلو ہو گئی ہے, ہون تے تعلق قائم ہو گئے. سبحان اللہ. میں کہنا ہونا یارو بڑا ستار بادشاہ ہے. دیکھو نا کڈے کڈے پاپی نے تے گناہ کرن تو بعد نا ایک ہی صف چ آ کے کھڑے ہو جائے. حاجی صاحب بھی کھڑے نے تے نال چور بھی کھڑا ہویا ہے, قاری صاحب بھی کھڑے نے تے نال زانی بھی کھڑا ہویا ہے, بڑا بڑا گنہگار بھی کھڑا ہویا ہے. اللہ دستا نہیں ہے انہوں مصیبتیں نہ وڑن دیو, اے میرا باغی ہے. اللہ دستا نہیں ہے کہ یہ بڑا گناہگار ہے, ان دے دروازے بند کر دیو. میں آخنا ہونا جنہیں اسی گناہگار ہیں نا
ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਵਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਤਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے، اور رب کہتا مجھ سے آ کے مانگ لے، میں تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو دعا کا طریقہ اور سلیقہ بتاؤں، اور میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو ایک چونٹی سے دعا کا طریقہ بتاؤں۔ ایک چونٹی نے نا، ایک کیڑی نے رب نو بنایا ہے تے کمال کر چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، الادب المفرد میں نا امام بخاری روایت لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، حکومت چلتی ہے جنوں اور انسانوں پر، لیکن اپنی ہی بستی میں بارش نہیں ہو رہی، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چل پڑے ہیں۔ ایک میدان میں جا کر رب سے دعا کرتے ہیں، رب سے بارش مانگتے ہیں۔ جب میدان میں پہنچے نا تو دیکھتے کیا ہے، فَرَآن نَمْلَةً، ایک چونٹی کو دیکھا، مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا، جو اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی، اپنی کمر کے بل لیٹی ہوئی، اپنی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی، وَرَافِيَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ، اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا اور رب سے دعا کر رہی ہے۔ سبحان، انداز دیکھو چونٹی دا، طریقہ کار دیکھو، پٹھا لمحہ پہ کے کمر دے بل لیٹ کے کہ ہاتھ چوک کے رب کو دعا کر رہی، رب نال گلا کر رہی۔ آخری کی ہے، اللہم انی خلق من خلقی کا، اے اللہ میں بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوں، میرا داتا بھی تو ہے، میرا مشکل کشا بھی تو ہے، میرا حاجت روا بھی تو ہے، میری بگڑی بنانے والا بھی تو ہے، میرا غوث اعظم بھی تو ہے، میرا دستگیر بھی تو ہے، میرا لجپال بھی تو ہے، مجھے عطا کرنے والا بھی تو ہے۔ اور میں آخنا ہونا آج دے مولویاں تو، آج دے پیران تو، اور چھوٹی جی کیڑی زیادہ سیانی ہے، زیادہ پڑھی لکھی ہے، جنہوں اینا پتہ ہے عطا کرنے لی ذات عرش دے مستوی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کو دعا کر رہی ہے تو دعا کے الفاظ سنیے گا آپ، دعا کس انداز سے کرتی ہے، کہتی ہے اما ان تسقینا و اما ان تہلکنا، مجھے بارش کی ضرورت پڑ گئی ہے، بارش لینے کے لیے آئی ہوں، یا تو تو مجھے بارش عطا کر دے یا تو پھر مجھے ہلاک کر دے، مجھے مار دے، میں بارش لے کر کے جاؤں گی، اگر بارش نہیں عطا کرتا تو پھر مجھے مار دے، میں نے تیرے دروازے سے خالی لوٹ کر کے نہیں جانا ہے، ربا یا عطا کر دے یا تیرے دروازے پر بیٹھی بیٹھی مر جاؤں گی، خالی لوٹ کر کے نہیں جاؤں گی۔ کیا سبحان اللہ انداز ہے۔ اور تو بھی آیا کرنا، رب نو صدا لگایا کر، ہاتھ چک کے آکھیا کر، سر سجدے تے رکھ کے آکھیا کر، ربا آ گیا تیرے دروازے سے، بڑا پاپیاں، بڑا گناہگارا، اور میرے تو وعدہ گناہگاری کوئی نہیں ہے، لیکن جدوں تک معاف نہیں کرے گا میں تیرے دروازے تو اٹھ کے نہیں جاواں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی دعا سنی نا، دعا سنی تو چہرے پر مسکراہٹ آئی، اپنے ساتھیوں سے کہا آؤ واپس چلتے ہیں، لوٹ چلتے ہیں۔ ساتھی کہنے لگے ہم تو دعا کرنے کے لیے آئے تھے، کہا ہم سے پہلے کسی اور نے دعا کر دی ہے، اگر اللہ قبول کرنے پہ آئے گا اس چونٹی کی دعا کو بھی قبول کر لے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بستی میں واپس نہیں لوٹے تھے، اللہ نے چونٹی کی دعا کو قبول کر کے آسمانوں سے بارشوں کا نزول فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیڑی دی سن لیندا ہے، چونٹی دی سن لیندا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے تے بنا کے چار چار قسمیں اٹھا کے آکھیا ہے کہ میں کمال بنا چھڑے ہے، میں شاہکار بنا چھڑے ہے، اور یہ ساری کائنات اس بندے واسطے بنا چھڑیے، اور اس بندے نو میں اپنے سامنے جھکن واسطے پیدا کیتے، اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے۔ حضرات گرامی کی طرف میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو مدینہ تو شریف لے کر کے چلوں، اگر آپ ایڈوانس کہیں سبحان مدینہ جانا ہے تو ایڈوانس اونچی کو سبحان اللہ۔ مدینہ یہ ابھی یسرب بنا نہیں تھا، ٹکٹ ہو گئی لے آ مڈا دیکھیا جی، یہ تو پہلے جانا ہو گئی پھر ٹھیک۔ مدینہ نہیں 11 بجے ٹکٹ 11:15 ٹھیک۔
چلو میں حاضر انشاءاللہ. میں آکھیا میں تے ٹائم ہی کوئی نہیں دیتا. چار پروگرام نے ایک خطیب دے. میں آکھیا کہ ساتھ بھائی نال ملاقات ہوئی تے ڈاڈی ہوئی. پہلی ملاقات ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر مدینہ ابھی مدینہ نہیں بنا تھا, ابھی یہ یثرب تھا. یہ مدینہ تو تب بنا نا جب میرے نبی کے قدم مبارک یہاں لگے. سبحان اللہ. ابھی یہ یثرب ہے, ابھی حضور یہاں تشریف لے کر کے نہیں آئے ہیں. میرے نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے کر کے آ رہے. یار غار سبحان اللہ ساتھ ساتھ ہے. سبحان اللہ. ابو بکر ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. میرے ویر کی فرمائش میں پوری کردہ جوان حضرت صدیق اکبر ساتھ ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جنت میں نہیں جائیں گے. میں نے کہا کون؟ کہا ابو بکر و عمر نہیں جائیں گے. میں نے کہا بابا تو کل کی بات کرتا ہے, میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں. وہ تو آج بھی اپنے نبی کے ساتھ جنت میں آرام فرما ہے. شان صحابہ نال ایڈی تیری نا سبحان اللہ. انہاں دی جنی کو سبحان اللہ نا میں اس حساب نال گفتگو کر رہا. سبحان اللہ. اس سبحان اللہ ڈاڈی ہوئی تے پھر ادھر نو آپا جاویں گے. اچھی آکھو سبحان اللہ. ہون تھوڑا جا حوصلہ ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ. میں قربان جاؤں, میرا تو تعارف ہی یہ ہے. میں تو نوکر نبی علیہ السلام کے صحابہ کا, میں غلام حضور کے یاروں کا. مجھے تو یہ ساری عزت حضور کے یاروں کی عظمت کی وجہ سے ملی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کیا بات کرے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا. سب سے پہلے کلمہ پڑھا. اور آپ اگر اندازہ لگائیے, سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا کلمہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھا ہے. لوگ نعرہ لگاتے ہیں دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر. میں آخنا نہیں, حضرت علی دا پہلا نمبر نہیں, حضرت صدیق اکبر دا پہلا نمبر. جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ابو بکر. سب سے پہلے جو میرے نبی کا جانثار بنا ابو بکر. سب سے پہلے جو میرے نبی کا وفادار بنا ابو بکر. جس نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے ابو بکر. جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا ابو بکر. جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا ابو بکر. نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے ابو بکر. جس نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا ابو بکر. جو غار تک لے کر کے گئے ہیں ابو بکر. جس نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا ابو بکر. آخری سوراخ پر اپنی ایڈی کو رکھ دیا ابو بکر. جس کی ایڈی پر کالے ناگ نے ڈس دیا ابو بکر. جس کے آنکھ کے آنسو کا قطرہ میرے نبی کے سہنے مکھڑے پر گرا ہے ابو بکر. جس کو میرے نبی نے تسلیاں دی ہے ابو بکر. جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے ابو بکر. جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے ابو بکر. جسے قرآن صاحب رسول کہتا ہے ابو بکر. جو ہجرت میں میرے نبی کے ساتھ آئے ابو بکر. جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے ابو بکر. جس نے میرے نبی کے بعد مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے ابو بکر. جو بدر میں میرے نبی کے ساتھ آئے ابو بکر. خیمے کے اندر جس نے میرے نبی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہیں ابو بکر. جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر. جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا ابو بکر. جس نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دے دی ابو بکر. جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے ابو بکر. جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر. میرے نبی کی وفات پر جس نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر. میرے نبی کی وفات کے بعد جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ابو بکر. میرے نبی کے بعد جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا ابو بکر. میرے نبی کے بعد مصلی رسول کے جو وارث بنے ابو بکر. جو پہلے خلیفہ بنے ابو بکر. میرے نبی کے بعد جس نے اسلام کے پرچم کو لہرایا ابو بکر. میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا ابو بکر. میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے ابو بکر. میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے ابو بکر. جن کو میرے نبی حوض کوثر پر اپنے ساتھ کھڑا فرمائیں گے ابو بکر. جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر. جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جنت.
سبحان اللہ، من النبیین والصدیقین، نبیوں تو بعد رتبہ ہی میرے صدیق دے، سبحان اللہ۔ میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ قربا، اسی کی نماز و دعاؤں پہ قربا، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہیں کچھ آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق، لوگ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح حضرت علی کی کیا شان ہے کہ حضرت علی نبی علیہ السلام کے بستر پر سوئے۔ نے کہا کیا بات، ہم مانتے ہیں سبحان اللہ کہ جن کو حضور کا بستر ملا، بڑی عظمت ہے حضرت علی کی، بڑی شان ہے حضرت علی کی۔ میں نے کہا مانو جن کو حضور کا بستر ملا ان کو بھی مانو، اور جو حضور کے لیے خود بستر بن گئے اس صدیق کو بھی مانو۔ سمجھ ہی کائیں نہیں ہے، اگلے سال اس گل دی اگلے سال آئی، ورنہ ریکارڈنگ تو دوبارہ سنیا جائے۔ غار کے اندر حضور نے جو آرام کیا ہے نا، وہ حضرت صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر کے آرام کیا ہے۔ ایک کہوے کہ حضرت علی نو حضور دا بستر ملیا، حضرت علی حضور دے بستر دے اتے آرام فرماون، ایک کہوے کہ حضور خود حضرت صدیق اکبر دے گود سر رکھ کے آرام کرن، سبحان اللہ۔ یہ شان اپنی اپنی ہے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر ہجرت کر کے تشریف لے کر آ رہے ہیں، یثرب والوں کو پتہ چلا کہ وہ نبیوں کا امام تشریف لے کر کیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ گھر جا کر، جیسے آپ لوگ کوئی بات سنتے ہیں تو گھر جاتے ہیں، جا کے کرتے ہیں، تو وہ گھر جا کے کہنے لگے ام ایوب تجھے پتہ ہے کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ ہے وہ جو نبیوں کا امام ہے نا، جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لانے والے ہیں، وہ مدینہ آنے والے، تو جو میری طرف رکھیے، مدینہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت ام ایوب کہنے لگی اے کاش ایسا ہو جائے کہ وہ ہمارے گھر تشریف لے کر کے آ جائیں، وہ ہمارے مہمان بن جائیں، ہمیں ان کی میزبانی کا موقع مل جائے۔ جیسے میزبانی مہمان آتے ہیں خوشی ہوتی ہے، آج ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، ام ایوب کہتی ہے اے کاش حضور ہمارے گھر مہمان بن جائے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اے ام ایوب تجھے کیا ہو گیا، تیرا چھوٹا سا تیری جھونپڑی ہے، چھوٹا سا تیرا مکان ہے، مدینہ یثرب کے سب سے غریب گھرانہ ہمارا ہے۔ ان کے لیے اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی حویلیاں، اپنے گیسٹ روم تیار کیے ہوئے ہیں، وہ ان کو چھوڑ کر کے ہمارے غریب سے گھر میں کیسی بات کرتی ہو، کیسی بات کرتی ہو۔ ام ایوب کہنے لگی میں نے تو اپنی دل کی تمنا کا اظہار کیا ہے، میں نے تو خواہش کا اظہار کیا ہے، اے کاش ایسا ہو جائے حضور ہمارے گھر تشریف لے کر کے آ جائیں۔ حضرت ام ایوب نے یہ بات کر دی، وہاں پر شور برپا ہوا، لوگ مدینہ کے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کے نا حضور کا انتظار کر رہے تھے، حضور کا انتظار کر رہے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں قصیدے پڑھ رہی تھی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور دیکھو دیکھو آمینہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا لخت جگر آ گیا، آمینہ کا نور نظر آ گیا، اشرف المخلوقات آ گیا، افضل الموجودات آ گیا، افضل الانبیاء آ گیا، افضل الازکیاء آ گیا، اشرف الناس آ گیا، احکم الناس آ گیا، اجمل الناس آ گیا، نبی الحرمین آ گیا، محبوب رب المشرقین آ گیا، جبد الحسن والحسین آ گیا، امام القبلتین آ گیا، سید العارفین
آ گیا, سید الساجدین آ گیا, سید الراکعین آ گیا, سید الصابرین آ گیا, سید الخاشعین آ گیا, سید السردار آ گیا, قافلہ سالار آ گیا, حبیب گردگار آ گیا, بہار کائنات آ گیا, حسن کائنات آ گیا, جمال کائنات آ گیا, فخر کائنات آ گیا, فخر موجودات آ گیا, دعائے خلیل آ گیا, فضل رب جلیل آ گیا, سید الورا آ گیا, بدر الدجا آ گیا, شمس الضحیٰ آ گیا, احمد مجتبیٰ آ گیا, آپ کو میرے نبی آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ, احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں لگ رہی ہے. حضرت ابو ایوب بھی باہر گئے, دیکھا حضور تشریف لے کر کے آگے. میں کہا کرتا ہوں یارو اے کاش ایسا ہوتا ہم بھی وہاں یثرب میں موجود ہوتے, ہم بھی اپنے نبی کا استقبال کرتے, ہم بھی اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کرتے. میں تو کہا کرتا ہوں اے کاش ہم مدینہ کی گلیوں کے کنکر ہوتے, میرے نبی ہمارے اوپر قدم رکھتے. اے کاش میں وہ پتھر ہوتا. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کہا کرتے تھے اے کاش میں مدینہ کا پتھر ہوتا, میں اپنے نبی کو چلتے ہوئے تکتا رہتا, میں اپنے نبی کی زیارت کرتا رہتا. میرے نبی تشریف لے کر آگے. حضرت ابو ایوب بھی موجود ہیں. آپ بڑے بڑے سرداروں نے کہا جی جی ویلکم, تشریف لائیے, ہمارے گھر آئیے. میرے نبی فرماتے ہو نہیں نہیں, میں اپنی مرضی سے کسی کا مہمان نہیں بنوں گا, یہ میری اونٹنی ہے. دعوہا فانہا مامورا, اس اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے, یہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے. اس اونٹنی کی مہار جبریل کے ہاتھ کے اندر ہے. اللہ جبریل کو حکم کرے گا, جبریل جہاں پر اس اونٹنی کو جس دروازے کے سامنے بٹھائے گا میں اس کا مہمان بن جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری بھاگتے ہوئے آئے, آ کر ام ایوب کو کہتے ہیں ام ایوب لگتا ہے تیرا کام بننے والا ہے. سبحان اللہ, لگتا ہے تیرا کام بننے والا ہے. سارے لوگ اپنی دولتاں تے سرداریاں چوکے حضور دے دروازے تے آئے نے, حضور نے دروازے ہی بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. حضور آختے نے فیصلہ ہونے تے عرشہ تو ہونے کہ میں کندہ مہمان بنا گا. حضرت ام ایوب کو پتا چلا, ام ایوب نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا, اپنے رب سے دعائیں شروع ہو گئی. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, مانا کہ ہم مسکین ہیں, مانا کہ ہم غریب ہیں, مانا کہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے, اور وہ تیرا نبی نبیوں کا امام ہے, وہ تیرا نبی نبیوں کا سردار ہے, لیکن اے اللہ تو خود ہی تو کہتا ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں. آج تیری بندی سرداری نہیں مانگتی, آج تیری بندی بڑی بڑی دولتیں نہیں مانگتی, تیری بندی تجھ سے اپنے نبی کی میزبانی مانگتی ہے. اے اللہ مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے. دعائیں شروع ہو گئی. حضرت ابو ایوب باہر نکلے, جا کر کے دیکھیں اس اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا, مجمع لگا ہوا, وہ اونٹنی چل رہی ہے, اپنی مرضی سے چل رہی ہے. جبریل کی مہار, جبریل نے مہار پکڑی ہوئی, اور وہ اونٹنی چلتی چلتی نا امیروں کے محلے سے نکل کر غریبوں کے محلے میں آ پہنچی ہے. حضرت ابو ایوب پھر دوڑے, جا کر کے آواز لگاتے ام ایوب اونٹنی ہمارے محلے میں آ پہنچی ہے, اونٹنی امیروں کے محلے سے نکل کر ہمارے محلے میں آ پہنچی ہے. ام ایوب کی پھر چیخ نکلی, کہا ربا اگر ہمارے محلے میں آ سکتی ہے میرے دروازے پہ آ کر بیٹھ بھی سکتی ہے, ربا مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے. یہ کال ملی, یہ آنسو نکلے, یہ چیخ نکلی, عرش و پار پہنچی ہے. اللہ نے وہاں سے آرڈر فرمایا, اور جبریل جا کسی اور کے دروازے کے سامنے رکنا کوئی نہیں ہے, اونٹنی لے جا ام ایوب کے دروازے پر بٹھا دے. ام ایوب کے دروازے پر اونٹنی بیٹھ گئی. حضور فرماتے ہیں اے ابو ایوب تجھے مبارک ہو, آج میں مہمان بنوں گا تو تیرے گھر کا مہمان بنوں. سبحان اللہ سبحان. عبد الرحمن بھائی نیچے بیٹھے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات ہے. جب کال ملتی ہے منامند اول آنا چاہیے. میں کہا کرتا ہوں اللہ جو کل آپ کا اور میرا مالک تھا آج بھی وہی ہے, اس کی رحمت تو کم نہیں ہوئی. وہ لوگ دعائیں کرتے تو کیسے پوری ہوتی ہیں. مانا یہ ہے کہ ہمیں 20 سال ہو گئے, ہمیں مانگنے نہیں آتا, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مانگنا کیسے ہے. حضرات گرامی قدر توجہ, صدیقہ کائنات
عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، آپ کی اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایک دعا کی ہے، سبحان اللہ، اور میری اماں کی دعا کو اللہ نے قرآن بنا دیا، سبحان اللہ۔ آخری بات توجہ سے سنیے گا، میری اماں جان حضور کے ساتھ سفر پر گئی ہے، واپس لوٹی، اماں جان بیمار ہو گئی۔ اماں فرماتی ہیں میں 1 مہینے تک سفر کی وجہ سے بیمار رہی، جب مہینے کے بعد جب میں باہر قضائے حاجت کے لیے پہنچی ہوں، اماں جان فرماتی ہیں ام مستہ کا پاؤں زمین پر لگا، ام مستہ نے اپنے بیٹے کے لیے بددعا کر دی۔ میں نے کہا کیوں مستہ کو بددعا دیتی ہو؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے مستہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے۔ کہا کن لوگوں میں شامل ہے؟ دیکھو نا معصومیت کیسی ہے۔ کہا آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں؟ کہا مجھے تو کسی بات کا پتہ نہیں۔ کہا مدینہ کے اندر تو طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہے، مدینہ کے اندر تو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مدینہ کے اندر تو آپ کے اوپر بہتان لگ چکا ہے۔ اور یارو جانتے ہو نا، جب کسی پر بہتان لگ جائے، جب کسی کے گھر کی عزت پر بات آ جائے، پھر راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی ہے۔ میرے اماں جان فوری گھر تشریف لے کر کے گئی ہے، میری اماں جان کو معلوم پڑ گیا۔ میری اماں فرماتی ہیں پہلے ایسا ہوتا، میرے نبی گھر تشریف لاتے تو میرے نبی کہا کرتے یا عائش یا حمیرہ، او میری عائش او میری حمیرہ کلمینی، میرے پاس بیٹھیے نا، مجھ سے باتیں کیجئے نا، مجھے اپنی باتیں سنائیے نا۔ آج کتنے دن گزر گئے میرے نبی نے مجھے یہ نہیں کہا، آج کتنے دن گزر گئے میرے نبی سے میری لمبی لمبی باتیں نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے نبی کا انداز جدا دیکھا۔ میں نے عرض کیا آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آقا نے اجازت دے دی، کہا چلی جاؤ۔ پہلے حضور روک لیا کرتے، کہا کرتے عائشہ رک جائیے پھر چلے جائیے گا، لیکن آج میرے نبی نے اجازت دے دی۔ میں اپنے بابا کے گھر پہنچی، میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، میرے بابا بھی مجھ سے خفا نظر آتے ہیں، میری اماں جان بھی مجھ سے ناراض نظر آتی ہے۔ میں نے وہاں پر میں نے اپنے آپ کو اکیلا پایا اور میں نے دعائیں شروع کر دی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، حضور گھر تشریف لے کر کے آئے۔ حضور نے پوچھا اماں بتائیں نا میرا بیمار کہاں ہے، میری عائش کہاں ہے؟ اماں فرماتی ہیں وہ بیٹھی ہوئی چارپائی کے ساتھ، چارپائی بنی ہوئی، وہ بیمار بیٹھا ہوا میری اماں جان کے پاس حضور تشریف لے کر کے چلے گئے۔ آپ نے اپنی زبان اطہر سے جملے نکالے، آپ فرماتے ہیں عائشہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، آپ اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اماں فرماتی ہیں جب میرے نبی نے یہ بات کہی میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں نے کہا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ یہ بات کہتے ہیں؟ اور یا جانتے ہو نا یارو سارا جگ آنکھیں تے فرق نہیں پہندے، جدو کوئی اپنا آنکھیں تے فرق پہندے۔ اماں فرماتی ہیں انت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ یہ بات کہتے ہیں؟ اماں کو معلوم پڑ گیا کہ حضور کو بھی علم کوئی نہیں ہے۔ میری اماں جان نے مصلی بچھا لیا، میری اماں جان نے دعائیں شروع کر دی، اماں جان نے رونا شروع کر دی، ہے اللہ دیکھنا تیرا نبی بھی کہتا ہے اگر گناہ ہو گئے تو معافی مانگ لے، اللہ تو جانتا ہے تیری عائشہ بے گناہ ہے، اللہ تو جانتا ہے تیری عائشہ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اے اللہ میری عزت کا اعلان کر دے، اے اللہ جبریل کو بھیج دے، اے اللہ میری عزت کا اعلان کر دے، اے اللہ میری عزت کا اعلان کر دے۔ حضور علیہ السلام نے نا لوگوں سے بھی مشورہ کیا، آپ نے کبھی کسی سے مشورہ کیا، کبھی کسی سے مشورہ کیا، اور ایک مشورہ میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم سے بھی کیا، کیا؟ یار تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟
حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی رائے تو بعد میں دوں گا، پہلے آپ یہ بتائیے آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا؟ آپ بھی جانتے ہیں نا جب بھی میاں اور بیوی کے درمیان کوئی بات ہوتی ہے سیانے کہتے ہیں لاؤ بچولے کو لے کر آؤ کہ اس نے یہ رشتہ کس طرح جوڑا ہے، کیا دیکھ کر کے دونوں کا رشتہ کیا، بچولے کو لے کر کے آؤ۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں آپ کا بچولا کون ہے، بیچ والا کون ہے، آپ کا رشتہ کروایا کس نے ہے، کس کی مرضی کے ساتھ رشتہ ہوا؟ میرے نبی فرماتے ہیں عمر کسی کی مرضی کے ساتھ نہیں ہوا، جبریل آیا تھا ریشم کے رومال کے اندر ایک تصویر لے کر آیا تھا اور جبریل نے کہا تھا اریتو کی فی المنام ثلاث لیال، جبریل نے مجھے اٹھا کر کہا آقا آپ کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گا، 3 راتیں تصویر لے کر کے آیا، میرا نکاح عائشہ صدیقہ کے ساتھ رب کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت عمر پھر عرض کرتے آقا پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ سنو فیصل آباد کے باسیوں یہ جملے فاروق اعظم نے زمین پر بولے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہے، اللہ نے یہی جملے قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیے۔ جبریل لے کر کے آ گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ جب تہمت حضرت یوسف علیہ السلام پر لگی تو بچہ بولا، جب تہمت اماں عائشہ پر لگی تو رب سچا بولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں تے اسی واسطے آخنا کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا۔ کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ آئیے حضرات گرامی کے در ایسی کوئی آواز ہم بھی اس رمضان میں لگائیں، پتہ کوئی نہیں ہے آئندہ جب رمضان آئے میں اور آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ شیخ سعدی باغ میں بیٹھے ہوئے، ایک بلبل کبھی اس درخت پہ بیٹھتی کبھی اس درخت پہ بیٹھ، بڑی بے چین ہے۔ شیخ سعدی بہت بڑے شاعر تھے، کہنے لگے بلبل کیا بات ہے تو بڑی پریشان ہے، کیا بات ہے؟ بلبل جواب دیتی کہنے لگی شیخ سعدی آج بہار کا آخری دن ہے، آج بہار کا آخری دن ہے، خزاں آنے والی ہے۔ تو شیخ سعدی کہنے لگے پھر کیا ہوا، اگلے سال بہار پھر آ جائے گی۔ تو وہ بلبل کہنے لگی شیخ سعدی اگلے سال بہار تو پھر آ جائے گی، لیکن تو یہ بتا کہ اگلے سال میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، پتہ کوئی نہیں ہے۔ اگلے سال یہ رمضان کی بہاریں تو پھر آئیں گی، لیکن ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ پچھلے سال ایسے بڑے خوش نصیب تھے کہ جو موجود تھے آج نظر نہیں آتے۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، یہ جو رات ہے یہ جو لمحے ہیں یہ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے ہیں۔ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہا، میں نے آپ کوشش کی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رب سے مانگنا کیسے ہے، دعا کیسے کرنی ہے، تاکہ کوئی ایک آہ آپ بھی لگائیں، تنہائی میں بیٹھ کر کے رب سے دعا کریں۔ اور دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جس نے یہ مہینہ پا لینے کے بعد اپنے رب سے بخشش نہ کروا پایا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ دعا فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر دعا فرمائے ہمارے ساتھ بھائی کہ والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ لائٹیں بند کر دیں پاجی، تسی لائٹ بند کر دو، ویسے چلنے دیں، باقی لائٹیں بھی بند کر دیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے بیمار بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے مقروض بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے قرض دور فرما. یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ اسی سال حج بیت اللہ کی شہادت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں یا اللہ سب کو نرینہ سہل اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. یا اللہ ملک پاکستان کے حالات پر رحم فرما. یا اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ ہماری نمازیں قبول فرما. یا اللہ ہمارے صدقات قبول فرما. یا اللہ ہماری افطاریاں قبول فرما. یا اللہ ہمارا قیام قبول فرما. یا اللہ ہمارے صیام قبول فرما. یا اللہ ہمارے پروگرامات قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ معاف کر دینا یا اللہ، معاف کر دینا یا اللہ. اے اللہ معاف کر دینا یا اللہ. تجھے تیری رحیمی کا واسطہ مولا معاف فرما دے. تجھے تیری قریبی کا واسطہ یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ تجھے تیرے حسین ہونے کا واسطہ یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ مولا معاف فرما دے. یا اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں ہم سبھی مانتے ہیں مولا ہم گناہگار ہیں. یا اللہ ہم سبھی اقرار کرتے ہیں ہم خطا کار ہیں. یا اللہ ہم مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں. مولا تیری عدالت میں آگے مولا یا اللہ تیرے دربار میں حاضر ہو گئے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دینا یا اللہ. یا اللہ ہماری تو حالت اس بچے کی طرح ہے. ایک کلاس میں ٹیچر نے اعلان کیا کہ جتنے بچے ہیں آج ٹیسٹ میں جس کی جتنی غلطیاں آئیں گی اس کو اتنی مار پڑے گی. جس کی 1 غلطی آئی اس کو 1 پڑی، جس کی 5 آئی اس کو 5 پڑی. ایک چھوٹا سا بچہ اپنی کاپی لے کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا استاد جی آپ تو بس مجھے معاف ہی کر دیں، میری کتاب میں تو ساری غلطیاں ہی غلطیاں ہیں. یا اللہ ہم بھی تجھے یہی کہتے ہیں ربا تو ہمیں بس معاف ہی کر دے، ہماری زندگی میں تو ساری غلطی. یا اللہ کوئی ایسا عمل نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرے. مولا ہماری تو نمازیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہماری تو نمازیں بھی دکھاوے کی ہیں. یا اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اپنے عملوں کو دیکھتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتے ہیں.
مولا تیری رحمت کو دیکھتے ہیں تو امید لگ جاتی ہے، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ مولا ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ یا اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے محبوب اللہ، اے میرے پیارے اللہ، الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الستار یا اللہ، الغفار یا اللہ، اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، مولا ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تیرے نبی نے کہا، تیرے نبی نے فرمایا جو بندہ رب کے خوف سے ایک آنسو بہا دیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ حضور نے فرمایا اگر ایک آنسو کا قطرہ نہ نکل سکے، مکھی کے سر کے برابر ہی پانی نکل آئے اللہ کے خوف سے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کئی لوگ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، ان کو رونا نہیں آتا، وہ رونے والی شکل بنا لے، اللہ اس شکل کو دیکھ کر کے ہی معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں تو وہ شکل بنانی بھی نہیں آتی، یا اللہ ہمیں تو وہ شکل بنانی بھی نہیں آتی، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں یا اللہ تو لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یا اللہ اگر کوئی ہمارا عزیز پکڑا گیا ہے یا اللہ اسے بھی آزاد کر دے، یا اللہ اسے بھی آزاد فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھائی جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان کے جتنے عزیز و اقربا چلے گئے یا اللہ سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ ان کے جتنے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ان اولادوں کی دعائیں ان کے والدین تلک پہنچا دے۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے مولا معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ میرے پیارے بھائی سعد، یا اللہ ان کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ اتنی پیاری موت، خاتمہ بالخیر، یا اللہ رشک والی موت، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ میرے بھائی سعد کی والدہ کو صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تو لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، معاف کر دینا یا اللہ، معاف کر دینا یا اللہ، مولا راضی ہو جانا یا اللہ۔ یا اللہ یہ دیکھنا اعتکاف والے تیرے دروازے سے تیرے دروازے پہ آ کر کے بیٹھ کے مولا ہماری دنیا کا اصول ہے کوئی بھی فقیر آتے ہیں مانگنے کے لیے، بندہ کہتے ہیں جا میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن وہ دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں جب تک عطا نہیں کرو گے میں اٹھ کر کے نہیں جاؤں گا، اور سیٹھ صاحب جب تک دو گے نہیں میں تھوڑی دکان تو جانا کوئی نہیں۔ اللہ وہ بیٹھ جاتا ہے، مولا یہ تیرے فقیر بندے یہ بھی تیرے دربار میں آ کر کے بیٹھ گئے، یہ کہتے ہیں اللہ جب تک معاف نہیں کرے گا آپ بھی اٹھ کر کے، یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے، یا اللہ یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ یا اللہ یہ نوجوان ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ سفید بالوں والے بزرگ، یا اللہ تو ان کی بڑی حیا کرتا ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا جب سفید بالوں والا ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مجھے اسے خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بڑے بڑے اولیاء بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی آمین قبول کر کے سب کو معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دینا یا اللہ، ہم بھی تب تک اٹھ کر کے نہیں جائیں گے جب تک تو ہمیں معاف نہیں کر دیتا، یا اللہ معاف فرما دینا یا اللہ۔ آج ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے مولا بس تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ یہ ہمارے آنسو کے قطرے صرف تیرے لیے ہیں، یا اللہ صرف تجھے دکھانے کے لیے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے یا اللہ وہ ایک چور چوری کر کے گاؤں سے نکل گیا اور بھاگتا ہوا لوگ پیچھے لگ گئے، بھاگتا ہوا مسجد میں آ گیا اور آ کر جھوٹی موٹی نماز شروع کر لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو وہی چور ہے، ایک کہنے لگا نہیں یہ تو اللہ کا ولی ہے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اسے چھوڑ دو آؤ چور کو ڈھونڈتے ہیں۔
یا اللہ سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگا مولا تیرے دربار سے جھوٹی موٹی کھلو جائیے تو تے پھر بھی اتنی رحمتہ کرنے یا اللہ یہ تو سچی تیرے دربار میں آ کے بیٹھ گئے ہیں یا اللہ یہ تو تجھے راضی کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں یا اللہ میری مائیں اور بہنیں کثیر تعداد میں آئی ہیں یا اللہ میری ان بہنوں کی دعائیں قبول کر لے یا اللہ میری ان بہنوں کے آنسوؤں کو دیکھ لے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے مولا ہم تو قبرستان کے راستے سے نہیں گزرتے یا اللہ وہ قبر کے اندر کتنا اندھیرا ہے مولا یا اللہ سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ وہ قبر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جب گناہگار اس قبر میں جائے گا وہ اس کو اتنی زور سے دبائے گی اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف آ کر رہ جائیں گی یا اللہ یا اللہ یا اللہ جب فرشتہ پوچھے گا من ربک من نبیک ما دینک یا اللہ اس امتحان میں ہمیں پاس فرما دینا یا اللہ ہمارے قبر میں یا اللہ جنت کی کھڑکی کا بندوبست فرما دینا یا اللہ ہمیں نرم و گرم بستر میں یا اللہ نیند آتی ہے یا اللہ جنت کا بچھونا بچھا دینا یا اللہ جنت کی کھڑکی کو کھول دینا یا اللہ پتہ کوئی نہیں اگلے سال رمضان آئے ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یا اللہ آج کی رات یا اللہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہمارے کھاتے لگا دے یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات عطا فرما دے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما ہم سب کی خطائیں معاف فرما یا اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرما یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا یا اللہ جنت میں حضور کا پڑوس نصیب فرمانا یا اللہ سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما یا اللہ یہ بندے بیٹھے ہیں یا اللہ میں نہیں جانتا یہ تجھ سے کیا مانگتے ہیں نہ جانے کیا کیا مانگتے ہیں یہ کیا کیا آرزویں لے کر تیرے دربار میں بیٹھے ہیں لیکن یا اللہ تو جانتا ہے کہ اللہ ان سب کی دعائیں قبول کر لے ان سب کی خواہشات کو پورا فرما یا اللہ سب کی خواہشات کو پورا فرما یا اللہ میرے ساتھ بھائی علماء سے بڑا پیار کرتے ہیں عمر بھائی بڑا پیار کرتے ہیں یا اللہ ان کی جوانیوں میں برکت فرما ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرما ان کی نسلوں کو بھی دین کا خادم اور دین کا نوکر بنا یا اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما یا اللہ التجائیں قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک